اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلا آلہ و اولادہ للصدق والصفا والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفعتہم ونبوتہم وغیبتہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صلوات کوشش کریں اس سے بلند تر اگر صلوات سنا سکتے ہو تو پڑھیں دعا گو ہوں اللہ کے کائنات مرحومین کے درجات بلند فرمائے سید آصف شاہ صاحب کاظمی صاحب کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے راجہ کامران صاحب کے والد بزرگوار بیمار ہیں مولا زندگی و صحت عطا فرمائے جو دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں مولا مستجاب فرمائے ہر بیمار کو مولا صحت کلی عطا فرمائے بے اولاد کو مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حج بیت اللہ زیارات مقدسہ سے مشرف فرمائے علی ولی اللہ پڑھنے والے کو مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ملت تشیع بالخصوص اسلام اور پاکستان اور ملت تشیع کے تمام دشمنوں کو مولا نیست و نابود فرمائے اس کائنات کے امن کے لیے نبی آخر الزمان کے آخری جانشین کو مولا اذن ظہور عطا فرمائے ظہور امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات کی طرح اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے حکم تھا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہو چکا ہوں ابھی چند دن پہلے ہی واپسی ہوئی ہے کربلا معلیٰ سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے آل محمد کی توفیق سے اور مولا پنجتن پاک کے کرم و فضل سے اس نگری کی زیارت کر کے آیا ہوں جہاں پہ آنے کے لیے اللہ کے ملائکہ بھی ترستے ہیں جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے مالک آپ کو سلامت قیامت رکھیں قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ مطہرہ منورہ دوران خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آیت وہ پڑھی ہے جس میں تذکرہ ہے حضرت آدم کی توبہ کا کئی بندے سن کے چپ کر گئے ہیں کہ توبہ کا مضمون ہے تو اللہ خیر ہی کرے تازہ تازہ زوار بھی ہے تو توبہ دیاں گلاں کر سکتے مالک آپ کو سلامت رکھے توبہ ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ اصول ہے کہ توبہ کی جاتی ہے یا غلطی کے اوپر یا گناہ کے اوپر حضرت آدم منصب کے لحاظ سے نبی ہیں اور نبی معصوم ہوتا ہے توجہ چاہتا ہوں یعنی معصوم ہیں غلطی کر نہیں سکتے گناہ سرزد ہو نہیں سکتا لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک حرف میں بھی بندہ شک کرے تو کافر ہو جاتا ہے تذکرہ بھی قرآن میں ہے جو کائنات کی سب سے سچی کتاب ہے اس سچی کتاب میں حضرت آدم کی سچی توبہ درج ہے پریشان ہو گئے آپ لوگ توبہ بھی سچی کتاب میں ہے واقعہ بھی سچا ہے اور یہ بات بھی سچی ہے کہ آدم ہے نبی اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اچھا میں ایک منٹ کے لیے یہاں پہ اپنے غیر شیعہ احباب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی مجلس میں آئیں تو ان کو بھی اس کا حصہ مل سکے ملت تشیع کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں یا جتنے بھی دیگر غیر شیعہ لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ بات ایسے ہی ضد میں آ کے بیان کر دی گئی ہے کہ نبی رسول پیغمبر کے علاوہ معصوم
کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک ضدی عقیدہ ہے، اور ضد وہ مرض ہے کہ جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں. آپ پریشان ہو گئے ہیں. حالانکہ بات سمجھنے کے لیے زیادہ نہیں، تھوڑی سی عقل کا سہارا کافی ہے. جو بندہ کہتا ہے نبی کے علاوہ معصوم کوئی نہیں، اس سے پوچھیں جبریل نبی ہے؟ جو بول سکتے ہیں وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ملائکہ نبوت پہ فائز ہیں، آپ تو انہیں بھی معصوم مانتے. یہ صرف اور صرف ملت تشیع کی ضد میں آ کے یہ عقیدہ گھڑا گیا. کیونکہ جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں وہ، اور خاص کر کے جو اہل سنت بھائی ہیں صحیح العقیدہ یا رسول اللہ کہنے والے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے، وہ جب دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں رب العزت 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم کا واسطہ. پریشان تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ چونکہ 5 تن پاک کا بھی انکار نہیں ہو سکتا تھا، 12 کا بھی نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا جی یہ 14 معصوم جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں، معصوم صرف نبی ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات از روئے قرآن ازر من الشمس ہے کہ ہر ہادی معصوم ہوتا ہے. میں لفظ مشکل کہہ گیا ہوں، میں اس کی معافی چاہتا ہوں. جو بھی ہادی ہے، چاہے وہ منصب نبوت پہ فائز ہے، چاہے وہ منصب امامت پہ فائز ہے، چاہے وہ منصب ولایت پہ فائز ہے، اس کا معصوم ہونا شرط ہے. اسی لیے ملت تشیع کا یہ اعلان ہے جو پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ ہم ہادی اسے مانیں گے جو معصوم ہوگا. 40 سال بتوں کی پوجا کرنے والا مسلمانوں کا امام ہو سکتا ہے، شیعوں کا نہیں ہو سکتا. زبان سے بولے جس کا عقیدہ اسے اجازت ہے، ہاتھ اس کا بلند ہوگا جس کا عقیدہ بلند ہوگا. حسین کی مائن ہاتھوں کو خیرات عطا فرما. مل کے ہاتھ اٹھا کے خیرات لیں. چونکہ آدم ہے معصوم، معصوم سے غلطی سرزد ہو نہیں سکتی. جس کا وارثان قرآن سے تعلق نہیں، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ شاید حضرت آدم سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، یا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اس لیے وہ توبہ کرتے تھے. معذرت کے ساتھ آدم سے غلطی نہیں ہو سکتی. اب توبہ بھی قرآن میں ہے. اللہ نے عقل دی ہی سوچنے کے لیے. بندہ سوچے جہاں سوچ ختم ہو وہاں 14 کے دروازے پہ آ جائے. قرآن سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے حافظ سے رابطہ نہیں کرتے، قرآن کے وارث سے رابطہ کرتے. امت مسلمہ، مولا آپ کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، امت مسلمہ اختلاف کا شکار ہی اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے قرآن حافظوں سے لیا ہے، وارثوں سے نہیں لیا. جس گھر میں قرآن آیا لوگوں نے اس گھر سے قرآن نہیں لیا. حافظوں سے، حافظ اور ہوتا ہے، وارث اور ہوتا ہے. جو وارث ہے وہ قرآن کو بہتر جانتا ہے. قرآن صرف حفظ کرنے کا حکم نہیں، پڑھنے کا حکم ہے، سمجھنے کا حکم ہے. جو بندے چپ و عمل کرنے کا حکم. بندے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ جو عمل لگے پھر دے نہیں عمل شامل طویل دھاگے دینا لے انہاں دی لوڑ ہی کوئی نہ پوتی. بندہ کہتا ہے جی مر گئے ہیں جی کیا ہویا ہے، دکان نہیں چل دی، وعدہ لیا 2000 طویل دینا، وہ 2000 بھی گیا جی، طویل بھی مل گیا. حالانکہ اتنا آسان عمل ہے، کوئی کام نہ کرے، نماز با جماعت ادا کرے اور اپنی دکان میں آ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، دروازہ توڑ کے رزق آئے گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن صرف لوگوں نے پڑھنے کی حد تک رکھا ہے، عمل نہیں ہے.
لیکن قرآن اگر سمجھنا ہے تو پھر حافظ سے رابطہ نہیں کرنا پڑے گا، وارث سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ وارث سے پوچھنا پڑے گا کہ جب غلطی کر نہیں سکتے، گناہ سرزد ہو نہیں سکتا، تو حضرت آدم کی توبہ کیسی؟ توبہ ہوتی ہے یا غلطی پہ یا گناہ پہ؟ رک رک کے پڑھ رہا ہوں، بندوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں ساتھ۔ جملہ بڑا ہے، بندے تھوڑے ہیں، اللہ کرے میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ آدم سے نہ غلطی ہوئی تھی نہ گناہ ہوا تھا، آدم سے ہوا تھا ترک اولا۔ جو سمجھے ہو میں آپ کی سمجھ کو سلام کرتا ہوں، نہیں سمجھے تو میں ایک لفظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ بھائی جان، آدم سے ہوا تھا ترک اولا۔ ترک اولا نہ غلطی ہے نہ گناہ ہے۔ اب ترک اولا کیا ہے؟ جن کو نہیں سمجھ آئی لو لفظ تمہاری امانت تمہارے سپرد کر لو۔ ترک اولا یہ ہے کہ عرش پہ لکھے تھے چند نام، آدم سوچتا تھا یہ علی کون ہے؟ حسین کی ماں ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو آل محمد کی فضیلت سن کے مسکراتے ہو، چہروں پہ کبھی غم نہ آئے۔ آدم سوچتا تھا یہ محمد کون ہے، آدم سوچتا تھا یہ علی کون ہے، آدم سوچتا تھا یہ سیدہ کون ہے، آدم سوچتا تھا یہ حسن کون ہے، آدم سوچتا تھا یہ حسین کون ہے۔ جب تک سوچتا رہا، جب ہمت بنی، آدم نے ذوالجلال والاکرام سے کہا رب العزت یہ پنج تن کون ہیں؟ یہ مجھ سے پہلے کے ہیں، یہ مجھ سے اچھے ہیں، یہ مجھ سے حسین ہیں، یہ کب سے ہیں، یہ کیوں ہے؟ ذوالجلال کو جلال آیا، فرمایا تیری اتنی جرت تو انہیں سوچے؟ زبان سے بولے جس کا عقیدہ اجازت ہے، تیری اتنی جرت تو انہیں سوچے؟ نکل جا جنت سے، جو وقت دیکھ کے عقیدہ بدلے اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا نکل جا جنت سے، تو نے پنج تن کو سوچا ہے؟ اگر پسلی میں دل میں ضمیر کا جج ہے تو فیصلہ کر۔ اگر تیرا باپ آدم علی کو سوچے، جنت میں نہیں رہتا۔ جو علی سے جنگیں کرتا رہا وہ رضی اللہ کا۔ حسین کی ماں ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ہاں حسین دیوس دا رکھے، مل کے نجف تک آواز جائے، حیدری۔ تو انہیں سوچتا ہے پنج تن کو، یہ تھا وہ ترک اولا۔ کیا تھا بیٹا؟ بیٹا زبان سے بولتے، زبان بنی ہی آل محمد کے ذکر میں بولنے کے لیے۔ یہ تھا وہ نہ غلطی نہ گناہ، صرف سوچا تھا علی کو۔ جب باپ کو سوچنے کی اجازت نہیں، بیٹا مصلی پہ سوچے۔ زبان سے بولو کہ عقیدہ اجازت ہے تو نکل جا، نکال دیا۔ توجہ ہے؟ قلب سے توجہ چاہتا، نکل جا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے۔ اچھا، اگلی ساری بات میں اہل سنت کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب گاڑی میں موجود ہے، طبیعت خراب ہو تو میں حاضر ہوں دعائی دینے کے لیے۔ اگلا عمل کیا تھا سرکار حضرت آدم علیہ نبینا علیہ؟ روتے تھے۔ کیا کرتے تھے جی؟ نہیں، جنہوں نے رونا چنگا لگتا او بولن صحیح، تو ہاتھ کھول بو صحیح، داد پہ شک نہ دو صحیح۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، جڑے کھول جان مظلوم دی زری نال معصوم دے۔ کیا کرتے تھے جی؟ زبان سے بولے نا۔ کون روتے تھے؟ ہمارے باپ، والد بزرگوار روتے تھے جی۔ حضرت آدم روتے تھے۔ مولوی کہتے جی رونا بدت ہے۔ بھئی بدت وہ ہوتا ہے جو نیا ہو، رونا تو تب سے ہے جب سے تیرا باپ ہے۔ سرکار آدم روتے تھے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ اللہ کو رونا پسند آ گیا۔
کیونکہ خدا کو رونا بہت پسند ہے. وہ دعا درجہ قبولیت پہ جلد پہنچتی ہے جس میں آپ کے آنسو شامل ہیں. حضرت آدم روتے, اچھا روتے اتنا تھے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے نکلتا تھا پانی, آتا تھا زمین پہ. باقر خان زمین پہ بن جاتا تھا پانی کا گڑا, آسمان پہ اڑنے والے پرندے آ کے اس گڑے سے پانی پیتے. دیکھنا کتنا روتے تھے جناب آدم. یہ حال تھا رو رو. اللہ کو رونا پسند آ گیا. فرمایا جبریل مجھے اس کا رونا اچھا لگا ہے, اس سے پوچھئے کیا چاہتا ہے. رب العزت چاہتا ہوں تیری خوشنودی. سوچا ہے ان ہستیوں کو جن کو سوچنے کا حکم نہیں, معافی مل سکتی ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قرآن کہہ رہا ہے بس آدم کے رب نے پھر آدم کو چند کلمے سکھا دی. میں قرآن پڑھیا جنہوں نے چہرے دے مسکراہٹ آئی ہے. اللہ کرے یہی قرآن قبر میں تمہاری شفاعت کرے. آدم کے رب نے آدم کو چند کلمے, کلمہ نہیں جی, کلمے, کلمہ نہیں, کلمے سکھائے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر. کلمہ نہیں تھا, کلمے تھے. کبھی نہ اٹھتا اس حقیقت سے پردہ. آپ ناراض ہوں چاہے راضی ہوں, میں ان ویڈیو کیمروں کے سامنے شکریہ ادا کرتا ہوں اہل سنت کے امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کا, جنہوں نے اپنی تفسیر در منصور کے اندر تحریر فرمایا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں جب یہ آیت تلاوت ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کلمے کون سے تھے؟ جڑے بندے بول رہے ہیں شکریہ ادا کرو سنی بھراواں دا, وہ کلمے کون سے تھے؟ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں منبر لگا کے صحابہ کو بٹھا کے گواہ بنا کے مسکرا کے ہر صحابی کو بتایا صحابہ سن لو وہ کلمے کوئی اور نہیں تھے. اللہ نے آدم کو 5 کلمے سکھائے جس کا وسیلہ آدم نے اللہ کو دیا اور پھر دعا مانگ کے کہا اللہم انی اسالک بحق محمد وعلی والفاطمہ الزہرا والحسن والحسین. محمد کا واسطہ, علی کا واسطہ, سیدہ کا واسطہ, حسن کا واسطہ, حسین کا واسطہ. آج کا مولوی چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے بڑے بھائی کی قمیض پہن کے شیعہ اور سنی دونوں کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی وسیلے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. جی پینتن پاک دے وسیلے نال کیوں مانگ دے ہو؟ سنی بھی پریشان ہو جاتے, شیعہ تو پریشان ہوتے ہی نہیں کیونکہ شیعوں کے پاس سب سے پریشانی کا حل ہے جی. شیعہ بچے نال تے کوئی منکر گل کر سکتا ہی نہیں نا جی. جی او دے کول وڈا ہتھیار ہی کوئی ہے, انہیں منکر ویکھنا تے آکھنا یا علی, انہیں کہنا میں اپنا نکاح بچاواں. کئی بندیاں نوں نکاح بچان دی بھی فکر ہے نا جی, میں نکاح بچاواں تو گلی دا موڑ موڑ جاندا جی. لیکن سنی نوجوان جو ہیں بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں جی. پینتن پاک کے وسیلے سے دعا مانگیں تو بڑا اعتراض ہوتا ہے. بھائی اعتراض ختم جب تیرے باپ آدم نے مانگی. زبان سے بولو جو پیچھے مفت سن رہے ہو. جب تیرے باپ آدم نے پینتن کا وسیلہ دیا, کلمے 5 اللہ نے سکھا, آدم نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی. یہی وجہ ہے کہ یہ جتنے دربار ہیں نا, دربار یہ پیروں فقیروں کے, پریشان تو نہیں ہوگے جب یہاں پہ عرس ہوتا ہے نا جی, عرس تو وہاں پہ جو ہوتی ہے نا بڑی دعا, یا کوئی پیر صاحب گھر آ جائے, ہووے پیر, پیڑ نہ ہووے, ٹھیک ہے نا جی, ہووے کوئی سید, کوئی خاندانی, جب وہ دعا منگواتا ہے نا تو اس کی دعا کا جو اینڈ ہوتا ہے نا وہ پتہ ہے کسی شعر پہ ہوتا ہے, وہ میں سناؤں گا, سن کے مومن ٹھرے گا منافق جلے گا.
میں یا رسول اللہ کہنے والے سنیوں کی بات کر رہا ہوں، درباروں پہ جانے والے، غازی کے علم کا احترام کرنے والے، نبی کی آمد کا جلوس نکالنے والے، محرم میں پانی کی سبیلیں لگانے والے، اور اگر معرفت ہو جائے تو بطول کے دشمن پہ لعنت کرنے والے، زبان بولن واسطے مولا زندگی کرے، جلوسوں میں آنے والے، بسم اللہ، ہاتھ چاہ کے حیدری دشمن تے جڑا بی بی پاک دے دشمن تے لعنت نہ کرے اس مرہون کری بے اللہ صلی علی محمد زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا۔ مجلس میں جب بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت کروائی جائے تو فوری طور پہ لعنت کیا کرو۔ شہید ولایت استاد مکرم سرکار علامہ ناصر آباد صاحب کا جملہ یاد آ گیا، قبلہ فرمایا کرتے تھے بطول کے دشمن پہ لعنت کرنے سے پہلے کوئی ایک سیکنڈ بھی سوچے کروں کہ نہ کروں، لعنت اس پہ آ جائے۔ زبان نال بولے دے عقیدہ اجازت ہے، حسین دی مائن ہتھوں کے صدا بہت آج نہ کرو، جناب زہرا کے ہر دشمن پہ درباروں پہ جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے وسیلے کے قائل ہیں، نبی کو نور مانتے ہیں، نبی کے علم غیب مانتے ہیں، دم درود آلے دربارہ تے جان آلے، ان سنی بھی کئی قسم دن نا جی، ان کریے تے سنی بھی پریشان میں سے جائیے تے کتھے جائیے، کیونکہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتے لیکن ہوتے بھی وہ اہل سنت نہیں، درباروں کے مخالف، اولیاء اللہ کے منکر، اہل نبی کے منکر، اہل بیت کے خلاف بکواسات کرنے والے۔ سنی وہ ہے جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ کا نبی ہماری مدد کرتا ہے، علی ہماری مدد کرتے، ایویں نہ ہر بندے نو سنی آکھ دیا کرو، مہربانی بھی کیتا کرو تھوڑی جی، کیونکہ میرا تجربہ ہے جی ہاں، جو دہشت گرد ہو وہ سنی نہیں، جو دہشت گردوں کی حمایت کرے وہ بھی سنی نہیں، جو شیعوں کے قتلوں پہ خوش ہو وہ بھی سنی نہیں۔ معذرت کے ساتھ جتنے میرے سنی بھائی سن رہے ہیں، میں ان کی طرف سے یہ جملہ پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں، جو ملک میں دہشت گردی پھیلائے وہ بھی سنی نہیں، نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، کیونکہ وہ دہشت گرد ہے۔ اور میں وہ جملہ کہنا نہیں چاہتا جو اکثر مولوی صاحب پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیتے جی دہشت گرد کا تو کوئی دین نہیں ہوتا۔ ٹیلی ویژن پہ میں بیٹھا ہوا تھا، پروگرام لائیو چل رہا تھا، میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے، دہشت گردی ٹاپک تھا، مولوی صاحب نے بڑے فخر سے نا داڑھی باندھ جی دہشت گرد کا تو کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، تو میں نے کہا مولوی صاحب اس کا جنازہ کیوں ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہے ہو بولنے یہ درباروں پہ مزاروں پہ حملہ کرنے والے اولیاء اللہ کے منکر، ان کا کوئی تعلق نہیں نہ مذہب کے ساتھ نہ دین کے ساتھ، انہوں نے دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، خاص کر کے آل سعود کے ایجنٹ جنہیں صرف اور صرف سعودیہ کھلائی اس لیے رہا ہے کہ وہ شیعہ سنی فساد کروائیں۔ جی یہ بہت بڑی سازش ہے، پیسہ سعودیہ کا ہے، دیتا اسرائیل ہے، آل یہود اور آل سعود چاہتے ہی ہیں کہ شیعہ سنی فساد ہو، یہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ اسلام کی طاقت نہ بن سکے۔ اور اس ٹائم میں پوری کائنات میں سب سے بڑا گندا، جو سب سے گندے لوگ ہیں وہ آل سعود ہیں۔ جی 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 جڑے ڈرے اٹھو باہر نکلو۔ میری جتی بھی نہیں ڈردی کسے تو، میں نے بڑے بندے آکھیا سلطان صاحب موڑ جاؤ،
چھوٹے چھوٹے بچے دے میں خیر ہے جس مینو پال لیا وہ بچوں بھی پال لے ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے دنیا میں بالخصوص پاکستان میں جتنا فساد برپا ہے وہ صرف آل سعود کی وجہ سے مولا انہیں تباہ و برباد کرے جنہ آمین نہیں آکھیا نہ بھی آکھو دن تھوڑے ہی رہ گئے انہوں نے الشیخ باقر النمر کا قتل انشاءاللہ رنگ لائے گا مدینے میں پھر انشاءاللہ علی ولی اللہ کی صدا گونجے گی آل سعود بالکل بربادی کے کنارے پہ تھوڑا جا ٹائم رہ گیا بس انشاءاللہ ولایت علی کا صدقہ فتح مقدر ہوگی علی والوں یہ سنیوں کے بھی دشمن ہیں شیعوں کے بھی دشمن ہیں اس سال 12 ربیع الاول کو مدینہ شریف میں سنی بھائی وہ عاشقان رسول جو تھے وہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ انہوں نے تقریباً 2000 کے قریب اہل سنت بھائیوں کو گرفتار کر لیا ان کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے نہ ان کی لاشیں ملی ہیں نہ ان کی جیل کا پتہ یہ باتیں میں نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی یہ بتانا ضروری ہے یہ شیعہ سنی یہ آل سعود حقیقت کے اندر ڈاکو ہیں برطانیہ نے انہیں بنایا برطانیہ نے ترکوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے اور قمر جلالوی کے وہ مصرے مجھے یاد آگئے جو کلمہ نور سے بھائی رخسار حور پہ لکھے جائیں پھر بھی ان کی قیمت ادا نہیں ہوتی وہ میں شعر جان بوجھ کے پڑھتا ہوں اور جو شعر پڑھ کے وہ بندوں کے چہرے پڑھتا ہوں کون کون سعودیہ کا نمک خار یہاں بیٹھا ہے قمر جلالوی کہتے ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی ہیں عذاب کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب جڑا نہ بولے ہو سعودیہ دا جنتے ہاتھ بلند کر کے دم دم علی لالی کلندر جنہوں نے شرک کی فیکٹریاں لگائی ہیں جن کے نزدیک سنی بھی مشرک شیعہ بھی مشرک یا رسول اللہ کہنے والے بھی کافر یا علی مدد کہنے والے بھی کافر جن کے نزدیک ہر بندہ کافر بڑے مسلمان تھے ویک یہ آل سعود کے ایجنٹ ہے جو ملک میں فساد برباد کرنا چاہتے ہیں خاص کر کے میرے سنی بھائی احتیاط کریں بچے ان لوگوں سے بچو ان لوگوں سے یہ تمہارے بھی دشمن ہیں ہمارے بھی دشمن سنی تو شیعہ کا بھائی ہے شیعہ سنی دونوں مل کے عزاداری کروائیں گے جی بسم اللہ جی مولا زندگی کرے جی سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی آل سے پیار کرتا جتنے میرے سنی بھائی یہاں آئے بیٹھے یاد رکھنا سنی وہ ہے جو آل محمد کے وسیلے کا قائل ہو سجادہ نشین چاہے سلطان باہو سرکار کے دربار کا ہو چاہے داتا صاحب کے دربار کا ہو اس کی دعا ایک شعر پہ ختم ہوتی ہے گھنٹے کی بھی دعا ہو تو اینڈ اس نے یہی کرنا ہے الہی بحق بنی فاطمہ بولے آجد عقیدہ اجازت دینا ہوئے الہی بحق بنی فاطمہ کہ پر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامانے علی رسول ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری الہی بحق بنی فاطمہ ترجمہ کروں گا سید کی آمد پہ بابا جی سرکار تشریف لے آئیں گے تو میں اس شعر کا ترجمہ کروں گا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا جتنے سنی بھائی ان کے لیے یہ شعر ہے کس کا یہ شعر کسی شیعہ کا لکھا ہوا نہیں یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے شاعر شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی کتابیں گلستان سعدی اور بوستان سعدی جامعات میں پڑھائی جاتی میں تو پڑھیاں پتہ نہیں ہون پڑھان دیں کہ نہیں پڑھان دیں وہ تو میں پڑھیاں گلستان سعدی اور بوستان سعدی یہ دو کتابیں بھائی کامران یہ پڑھائی جاتی ہیں اہل سنت کے ہر مدرسے میں جی بسم اللہ
ان کے لکھے ہوئے یہ ان کا مختصر تعارف بتاؤں کیا ہے؟ یہ بہت بڑے فارسی کے شاعر تھے. اچھا غزلیں لکھتے تھے, نظمیں لکھتے تھے, شاعری کرتے تھے. بیمار ہو گئے, بیماری نے بہت زیادہ حملہ کر دی. انہوں نے رات کو بیٹھے بیٹھے سوچا کہ یار میں نے اتنی غزلیں لکھی, اتنی نظمیں لکھی, کیوں نہ میں نبی کی شان میں بھی کوئی ربائی لکھ دوں. زندگی کا پتہ کوئی نہیں کہاں ختم ہو جائے. کاغذ قلم پکڑا, رات کو بیٹھ کے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. بابا جی دعا چاہیے سرکار. انہوں نے پہلا مصرع لکھا بلغ اللولا بکمالی. یار بندہ کیڑا جڑا سن کے نہیں بولیا. بالغ اللولا, بیٹا توجہ کرنا, بالغ اللولا بکمالی. بھائی انہوں نے دوسرا مصرع لکھا کشفت تجا بجمالی. تیسرا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالی. ربائی کی ہوتی ہیں 4 لائنیں, چوتھی بن نہیں رہی تھی. قلم پکڑ کے ساری رات بیٹھے رہے, عشاء سے لے کے فجر کی اذانوں کا ٹائم ہو گیا. ساری رات روتے بھی رہے کہ مجھ سے چوتھا مصرع نہیں بن رہا. بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی, یہ آنکھ بند ہوئی, یہ کھل گئی. جڑے لفظ سن کے بولتے ہیں مولا زندگی کرے. رسول خدا کا دیدار ہو گیا. دیکھا نبی کا دربار لگا ہوا ہے, سارے تشریف فرمائے. یہ سب سے آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا سعدی میرے قریب آ. آواز سنی, نبی مجھے بلا رہے. چل کے مصطفیٰ کے قدم, یا رسول اللہ حاضر. میں سنا ہے تو نے میری شان میں شعر لکھا ہے. یا رسول اللہ لکھا ہے لیکن نامکمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو اسے پڑھ, میں محمد اسے مکمل کرتا. یار تھوڑا جا بولو جڑے سنی بھرا بیٹھے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا, یا رسول اللہ میں نے لکھا بلغ اللولا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالی. بس یا رسول اللہ اتنا ہی لکھا ہے. سرکار حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے یہ پڑھا, سرکار مدینہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. فرمایا سعدی تو نے 3 لائنیں لکھی ہیں, چوتھا مصرع تو اس سے نہیں بنا. تو نے لکھا ہے بلغ اللولا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالی. جا میں محمد تجھے چوتھا مصرع دیتا ہوں, جا زمانے کو بتا صلو علیہ وآلہ. اب میں جملہ بھی پڑھوں گا, بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا. کون کون بندہ یہاں پہ نبی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے, جس کی ماں نے اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ کے دودھ پلایا. پسلی میں دل میں ضمیر کا جج ہے تو فیصلہ کر. جب اللہ کا نبی آل کے بغیر نعت پسند نہیں کرتا, تیرا دین کہاں سے پسند کرے. ہاتھ اٹھا کے مل کے علی ولی اللہ. یہ ان کا لکھا ہوا شعر ہے, الہی بحق بنی فاطمہ. اے اللہ تجھے فاطمہ کے بچوں کا واسطہ, برقول ایمان میرا اس قول پر خاتمہ کرنا. پورے اشرے کا مضمون ہے جی اس لفظ قول پہ. یہ قول ہے کیا؟ چلو تانوں سمجھ نہیں آنی, جڑے سنی نے انہوں نے سمجھ آ جا سی. پریشان ہو گئے ہو, شیعہ نو نہیں آنی تو سنیاں چو کہ تہاڈا تعلق جو ہے اس کام نال گھاٹے تاں کر کے آدھا پہ. قول ہے, اسی قول سے نکلی ہے سنی بھائیو قوالی. قوالی ہے ایک قول. اور کسی پیر صاحب سے پوچھنا وہ قول ہے کیا, وہ قول ہے من کنت مولا. اس قول سے قوالی ہے. وہ کہتے ہیں میرے اس قول پہ خاتمہ کر کہ بار قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول, اگر تو نے میری یہ دعا رد کر دی قبول, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دستو دامان آل رسول, میرے ہاتھ میں آل رسول کا دامن تو ہے نا. بندہ اپنے باپ کا بنے, بندے آندے نا پیو دا بن, پیو دا. اور ہر بندہ اپنے پیو دا بنے. تیرے پیو جو آدم نے پنجتن کا وسیلہ دیا, اللہ نے دعا قبول کر لی. تو پنجتن کو نہ چھوڑ, اگر باپ کا ہے تو پنجتن
पैंतन का वसीला हजरत आदम ने दे दिया, दुआ कबूल हो गई। आदम को इस बात का पता चल गया कि अब खुदा को राजी करना है, माशाल्लाह जी हो। तो बस ये 5 नाम है, इनको याद रखो। किताब गाड़ी में पढ़िए, उठते बैठते चलते फिरते सरकार आदम पैंतन के नाम की तस्बीह पढ़ते, चलते फिरते उठते बैठते पैंतन का नाम, पैंतन के इस्म की तलावत। एक दिन हजरत आदम ने अर्ज़ की, रब्बुल इज्जत पैंतन के नाम की तलावत करता हूं, मोहम्मद, अली, सैयदा, हसन, हुसैन, 4 हस्तियों का नाम लेता हूं, इतना कुछ नहीं होता, लेकिन जब मेरी जबान से लफ्ज़ हुसैन निकलता है मेरा दिल रोता है। रब्बुल इज्जत इसकी वजह क्या है? आवाज़ कुदरत आई, आदम इसलिए तेरा दिल रोता है कि ये वो हुसैन है जो बेजुर्म व बेखता 10 मुहर्रम को करबला में कत्ल किया जाए। खुदा हाय कहने वालों को सलामत। किबला सुनी सुनाई बात नहीं है, आंखों से ना पड़ी होती भाई कामरान मिंबर पे बयान ना कर। सरकार आदम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बुल इज्जत तुझे इसी हुसैन का वास्ता जिसके नाम पे मेरा दिल गमगीन होता है, मुझे इस हुसैन की मारिफत अता कर। फरमाया अगर हुसैन की मारिफत चाहिए तो आदम सफर कर। क्या कर? सफर कर। जितने बंदे मेरी आंखों के सामने बैठे हो, ये हाथ बांध की अपील कर रहा हूं, सैयद हो, उम्मती हो, शिया हो, सुन्नी हो, आदम भी अगर चाहे ना मुझे हुसैन की मार्फत मिले तो वो भी सफर करता है। अगर हुसैन की मार्फत चाहिए तो फिर तुम भी सफर करो। देख आए हो अगर मक्का और मदीना तो कोशिश करना जिंदगी में मरने से पहले एक बार करबला जरूर जाना। खुदा हाय कहने वालों को सलामत है। मेरे भाई की परेशानियां मौला दूर फरमाया आदम सफर का। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, सैयदादे बैठे। आदम सफर कर। हजरत आदम सफर पे शुरू चल पड़े। बिस्मिल्लाह किबला। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मिंबर पे बयान नहीं की जाती। कुछ लोग डर के नहीं करते कि हम करेंगे तो बंदे कहेंगे नई गल ऐसी कि सुनी कोई नहीं। लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि ये बात अगर नहीं पता तो लोगों को पता होनी चाहिए, ये मजमून लोगों तक पहुंचना चाहिए। मौला आपकी जिंदगी करे। आदम सफर करो। हजरत आदम ने सफर शुरू कर। चलते रहे, रोते रहे, सफर जारी हो सारी रात। एक मकाम ऐसा आया कि जहां पे हजरत आदम चलते चलते मुंह के बल जमीन पे गिरे। ठोकर लगी। ठोकर की बलाई इतनी जबरदस्त थी कि मुंह के बल जमीन पे गिरे। जैसे ही जमीन पे गिरे उठ के खड़े हो गए। रब्बुल इज्जत तेरी जमीन में मैं बहुत फिरा हूं, आखिर क्या वजह है कि ये कौन सी ऐसी जगह है जहां मुझे ठोकर लगी, मेरे पांव की उंगली से खून निकल आया और मैं मुंह के बल जमीन पे गिरा हूं। आवाज कुदरत आई, आदम संभल के चाली, ये आम जगह नहीं करबला। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। मोहम्मद की बेटी राजी हो जो बंदे बहन करके रोते। माँ हुसैन की आपको अजर अजीम। जो रो रहे हो मरने से पहले मौला तुम्हें करबला ले जाए। आदम ये आम जगह नहीं, ये करबला है। रो पड़े हजरत। मौला करबला क्या है? फरमाया जिस हुसैन की मार्फत के लिए तू चला है ना, ये जगह उस हुसैन की। रब्बुल इज्जत करबला। हाँ आदम ये करबला है। रब्बुल इज्जत क्या करूं? फरमाया यहां रह, हुसैन की मार्फत तुझे हासिल होगी। हजरत आदम जख्मी पांव के साथ करबला में रहे। अहले सुन्नत के मुअर्रख ने लिखा है 7 दिन, जबकि अहले तशरीह का जो मुअर्रख है वो कहता है 9 दिन। 7 दिन वाली भी रिवायत है, 9 दिन वाली भी रिवायत। सरकार हजरत आदम 9 दिन करबला में रहे। एक रिवायत 7 दिन, एक रिवायत अमान 9 दिन। कहते वो 9 दिन सरकार हजरत आदम ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वहां पे बैठ के बस रोते रहे। जो 9 दिन वहां रहे ना, उन्होंने 9 दिन वहां पे हुसैन इब्ने अली के बच्चों की, बेटों के, रिश्तेदारों की वहां पे मारफत हासिल की। जब 9वां दिन था, अहले तशरीह की रवायत के 9वां दिन था, उस रात सरकार हजरत आदम को ख्वाब में अली अकबर की शहादत की खबर आई।
آدم نے کہا رب العزت میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، حسین کا صدقہ مجھے معاف کر دے، میں اس دھرتی پہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں رہ سکتا؟ فرمایا میرا جگر پھٹتا ہے۔ آواز قدرت آئی آدم یہاں سے چلا جا، یہاں وہ رہے گا جو حسین ہوگا۔ رو لو جو رونے کے لیے آئے، مولا تمہیں ہائے کہنے کی توفیق۔ ماں حسین کی کوئی غم نہ دے جو بندے رو رہے ہو۔ اللہ مجھ سے قاسم و اکبر و اصغر کے لاشیں نہیں دیکھے جاتے۔ فرمایا چلا جا اس دھرتی۔ آدم نے دھرتی چھوڑی، چل پڑے۔ یہاں پہ میں اہل سنت علماء کے لیے ایک جملہ کاظمی صاحب کہنا چاہتا ہوں، عوام کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ، آپ رو چاہے نہ رو، یہ جملہ عوامی نہیں، اور یہ جملہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کے لیے۔ تو کچھ کم علموں نے لکھ دیا حضرت آدم حضرت حوا کو یاد کر کے روتے تھے۔ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ بی بی کو یاد کر کے روئے۔ آدم عزادار حسین، پہلا عزادار ہے حضرت آدم اس دنیا میں۔ لاؤ قرآن میں حاشیے پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار۔ چلے کربلا سے سیدھا آئے ایک علاقے میں، علاقے کا کوئی نام نہیں تھا، اکیلے بیٹھ کے وہاں روتے تھے۔ رونے کی وجہ سے علاقے کا نام پڑ گیا بکا۔ کیا نام پڑ گیا بیٹا؟ زندگی دا پتہ کوئی نہیں، گلہ یاد رکھیا ہے۔ بکا، بکا اس کا مصدر ہے بکا، رونا۔ وہاں بیٹھ کے روتے تھے، پرندے ان کا رونا سنتے تھے، ملائکہ وہاں ساتھ مل کے روتے تھے۔ حسین کو یاد کر کے اکیلا آدم چیخے مار مار کے روتا تھا بکا کے اندر۔ اللہ نے کہا تو میرے حسین کو روتا ہے، یہاں پہ ایک عزا خانہ بنا۔ حضرت آدم نے فرشتوں کے ساتھ مل کے 4 دیواری بنائی، ایک گھر تعمیر کیا۔ جو بندے کہتے ہو نا کس نے بنایا امام بارگاہ، آدم نے بنایا پہلا امام بارگاہ۔ 4 دیواری کی، اندر بیٹھ کے چیخے مار مار کے روتے تھے، فرشتے نوحہ سناتے تھے، آدم ماتم کرتے تھے۔ بکا کے اندر حالات تبدیل ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، نبی آتے گئے، مرسلین آتے گئے، لوگوں کو پتا چلا آخری نبی محمد آئیں گے اسی شہر میں۔ محمد کی میم بکا کے ساتھ لگ گئی، نام پڑ گیا مکہ۔ مکے میں وہ پہلا عزا خانہ جسے بیت اللہ کہتے ہیں وہ آدم نے بنایا۔ یقین نہ آئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس لیے اس کا غلاف کالا ہے کہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ منہ کرتے تھے کربلا کی طرف اور چیخے مار مار کر وہ کہتے تھے ہائے کربلا، تیری زمین پہ رسول کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ میں دعا مانگتا ہوں رونے والی آنکھوں کے لیے، مولا مرنے سے پہلے کربلا۔ جو سنی بھائی بیٹھے ہو، آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ حج کر آئے ہو، عمرہ کر آئے ہو، مہربانی کرو ایک مرتبہ اپنے اوپر بھی اور خاص کر کے اپنی اولاد کے اوپر بھی۔ حج کر آئے ہو تو ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ، جا کے دیکھو جس نے حج بچایا ہے اس کا روزہ کیسا۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں ہر سال کربلا جاؤں، ترس کرتی ہے محمد کی نواسی مجھ پہ، ہر سال جاتا ہوں کربلا، ہر سال۔ اس سال اتنا کرم کیا آل محمد نے، اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا۔ اس سال بھلا حضوریت عمران شرازی صاحب کا مالک ان کی زندگی کرے، میں ان کے قافلے میں تھا، کافی سارے ذاکرین تھے، اتنا کرم کیا۔ ہم نے وہاں پہ اتنی عزاداری کی، اتنا ماتم کیا، اتنے نوحے پڑے۔ خدام کو خدا جانے پتہ نہیں کوئی موعظہ ہی تھا، بی بی کا ہی کرم تھا، یا حسین ابن علی کا کوئی پیغام تھا۔ جو کربلا کے خدام تھے انہوں نے ہم پہ ترس کیا، انہوں نے کہا آپ نے ہوٹل سے نکلنے جلوس لے کے سیدھا آنا ہے سرکار عباس کی بارگاہ، یہاں پڑھنا ہے آپ نے غازی کا نوحہ، یہاں سے نکل کے پھر آپ نے جانا ہے بین الحرمین، پھر آپ نے جانا ہے مقتل گاہ امام حسین۔ 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، وہاں مجلس کرو، ماتم کرو، نوحے پڑھو۔ وہاں سے نکلو سیدھا او تلہ زینبیہ، وہاں سے نکلو اور سیدھا او خیام گاہ حسینی، اور خیام گاہ حسینی میں اس کی مہندی برآمد کرو جس کی ماں کی حسرت تھی۔ خدا رونے والوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ رو لو غریب کے غم میں جو رونے کے لیے آئے۔ کربلا میں ہم نے تابوت بھی برآمد کیا ہے، شہزادہ علی اصغر کا جھولا بھی برآمد کیا ہے۔
علم کا جلوس بھی نکالا ہے, شہزادہ قاسم کی مہندی بھی نکالی ہے, کسی بندے نے کوئی اعتراض نہیں کیا. پاکستان میں مقصر مولوی بکواس کرتے پھرتے جی مہندی بدعت ہے نہیں نکالنی چاہیے, ہم نے کربلا میں نکالی ہے. عراقی ہمارے ساتھ ماتم کر کے رو رو کے کہتے تھے دولہا تیری قسمت. حجرہ عروسی میں بیٹھ کے ہم نے مصائب پڑھا ہے. یہ اتنا ترس ہے آل محمد کام پر. پھر مجھ پہ انہوں نے جو کرم نوازی کی ہے شاید کسی اور پہ نہ کی ہو. انہوں نے پھر مجھ پہ احسان کیا, انہوں نے کہا جو امام حسین کے گنبد کے اوپر علم لگا ہوتا ہے نا وہ ہم نے تجھے دینا ہے. انہوں نے مجھے بھی دیا, پھر ذریہ شاہ جی کو انہوں نے پھر اگلے دن بلا کے پھر علم دیا. یہ ترس ہے آل محمد کا. ایک جملہ کہہ کر منبر چھوڑنے لگا ہوں. پوری کربلا میں سیدزادہ بھی زواری, آپ بھی زوار کر کے زوار بیٹھے ہوئے, ایک جملہ پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں میں بس. پورے کربلا میں ایک منظر مجھے چیخے مار کے رونے پہ مجبور کرتا تھا. ساری کربلا بلند ہے, حسین کی زری نشیب میں ہے. بندے کو سمجھ نہیں آئی. جہاں غریب کی قبر ہے نا جی وہ نیچے ہے, تلہ زینبیہ بلند ہے, خیام گاہ حسینی بلند ہے, شہزادہ علی اصغر کا مقام بلند ہے, شہزادہ علی اکبر کا مقام بلند ہے. پوری کربلا بلند ہے. حسین کی قبر والی جگہ جھکی ہوئی ہے. اس طرح کر کے جانا پڑتا ہے نیچے. جڑے زوار بیٹھے ہو تصدیق کر سو, اس طرح کر کے میں وہاں پہ کھڑے ہو کے روتا بھی رہا اور کہتا رہا سچ پڑھتے ہیں ذاکرین, بہن کہتی تھی بلند ہو. جنہوں سمجھ آوے وہ ماتم ضرور کرے. واہ حسین کی تمہارا ماتم قبول. آخری جملہ ہے, دل کرے تو ماتم کر لینا, مولا حسین کی تم پہ راضی ہو. بہن کہتی تھی بلند ہو, بھائی کہتا تھا جھک جا, قتل ہوتے مجھے میری بہن نہ دیکھے, کہیں یہ نہ ہو مرنے سے پہلے مر جائے. مولا تیرا ماتم قبول کرے. اور سر کا پرسہ پڑھنے والوں, ایک منظر اور کربلا میں جس نے مجھے ٹکرے مار کے رونے پہ مجبور کر دیا. میں سنی تھا نا جب سنی, صابر شاہ صاحب بیل والے ذاکر مولا کے سلطان و ذاکری, وہ لاہور آئے تھے بابا جی مجلس پڑھنے. میں اس وقت سنی تھا, میری مسجد کے قریب مجلس تھی. انہوں نے ایک جملہ پڑھا جو میرے ذہن میں نقش ہو گیا. انہوں نے سریکی میں پڑھا, میں سریکی میں پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا مظلوم حسین دی قسمت جتھے لتھا ہے اتھے کٹھا نہیں. کر لو ماتم, ٹوپی اتار لو جو جوان بیٹھے ہو, سر ننگا کر کے ماتم کرو جو شیعہ بیٹھے. مولا تمہیں سلامت رکھے. قسمت مظلوم حسین دی جتھا لتھا ہے اتھے کٹھا نہیں, جتھے کٹھا نہیں اتھے دفن نہیں ہو سکتا. خدا شاہد ہے میں 2013 میں گیا کربلا, ذریت عمران شرازی صاحب میرے ساتھ تھے. میں نے کربلا میں ان کا بازو پکڑ لیا. میں نے کہا شاہ جی میں سنی, میرا خاندان سنی تھا سارا, میں اب شیعہ ہوں, میرے خاندان میں اور شیعہ کوئی نہیں, لیکن شاہ جی مہربانی کرو, میں نے ذاکر سے سنا تھا, تم مجھے دکھاؤ تم سید ہو, جتنے کٹھا ہے اتنے دفن نہیں ہویا. وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ یعنی اترنے والی جگہ اور ہے, قتل ہونے والی جگہ اور ہے, دفن ہونے والی جگہ اور ہے. سید نے میرا بازو پکڑا, نہر القما پہ لے آیا, سامنے مسجد امام زمانہ تھی. ذریہ شاہ جی رو کے کہتے سلطانی صاحب وہ جگہ ہے جہاں پہ بھاگتے گھوڑے سے غریب اترا. ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعہ بیٹھے ہو. ہم پیدل چلتے گئے, مولا آپ کا ماتم قبول کرے. ہم پیدل چلتے گئے, بالکل مسجد کے سامنے, امام زمانہ کی مسجد کے سامنے باب السدرہ. کیا نام ہے جی جو رو نہیں رہے, کیا نام ہے؟ ادھر امام زمانہ کی مسجد, سامنے مظلوم کا حرم, حرم کا دروازہ باب السدرہ, شارع سدرہ کہلاتی ہے. وہاں غریب اترا, وہاں قتل ہوا. میں وہاں سے چلنا شروع ہوا, 500 قدموں کا فاصلہ تھا. جب میں باب السدرہ پہنچا میری ہمت جواب دے گئی. میں نے کھڑے کھڑے یہی سوچتا رہا غریب وہاں سے یہاں کیسے آیا. اللہ کرے بعد میں کر لوں تم سمجھ لو. غریب وہاں سے یہاں 2 سال تک مجھے جواب نہیں ملا. 2 سال کے بعد میں ایران گیا, مجھے ایک عالم دین ملے.
میں نے ان سے کہا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. انہوں نے کہا جی پوچھے. میں نے کہا غریب مسجد امام زمانہ سے مقتل گاہ تک کیسے پہنچا؟ انہوں نے کہا سلطانی صاحب روایتیں ہیں دو، ذاکر نہیں پڑھتے بندے مار نہ جائیں. تمہیں بتاتا ہوں کہ پڑھو گے ٹھیک. میں نے کہا میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا پہلی روایت یہ ہے کہ غریب خود وہاں ایسے چل کے پہنچا جیسے اکبر کی لاش. خدا ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے. برداشت کرنا اگلا جملہ. جو سید بیٹھے ہو دل دکھے تو معاف کر دینا. میں نے کہا دوسری روایت. انہوں نے کہا ادھر تھے بہن کے خیمے، کمینہ چاہتا تھا کہ میں بھائی کو بہن کے سامنے قتل کروں. دوسری روایت یہ ہے کہ مظلوم خود نہیں گیا، حرامی نے شبیر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ماتم کرنا تیرے مسلک میں جائز ہے. کمینہ حسین کو لے کے چل پڑا. بیٹی ساتھ ساتھ رو کے کہتی تھی نہ مار، میرا بابا کے